جی ناظرین، میں اب دوبارہ وہی تصویر دکھا رہا ہوں، وہ ایروز دکھا رہا ہوں. ایک بندہ جو نارتھ پول پہ کھڑا ہوا ہے، وہ جب سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی سورج کی شعاعیں جب اس تک پہنچتی ہیں تو ہوا کے کتنے بڑے حصے سے گزر کے پہنچتی ہیں، کتنے کلومیٹر سے گزر کے پہنچتی ہیں. جتنے زیادہ کلومیٹر سے گزر کے پہنچیں گی اتنا ہی سورج کم برائٹ نظر آئے گا. یہ سمپل سی بات ہے. جو بندہ ایکویٹر پہ کھڑا ہوا ہے، جس کے سر کے اوپر سورج ہے، وہاں پر جو سورج کی شعاعیں اس کے سر پہ پہنچ رہی ہیں، وہ ہوا کی جو چادر ہے زمین کے گرد، اس کے کتنے کلومیٹر، ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہوا کی چادر یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہے ساری زمین کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ وڈ اٹ فیل ایز ہاٹ؟ پہلے سوال تھا ول دا سن لک ایز برائٹ، اب ہے وڈ اٹ فیل ایز ہاٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاؤ دا لائف وڈ لک لائک؟ کیا سیزنز ہوں گے؟ دن رات ہوں گے؟ بھی زمین گھوم نہیں رہی ہے، نہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، نہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ٹلٹ دوبارہ سے کر دی ہم نے. کیا اب ایک بندے کو جو نارتھ پول پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو سورج اتنا ہی برائٹ نظر آئے گا؟ کیا اس کو اتنا ہی گرم نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ یہ ایک اور مائل سٹون تھا کہ ٹلٹ کے بعد بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. دی ارتھ از اسپننگ اراؤنڈ اٹس ایکسس. یہ ایک بہت بڑا چینج ہم لے کر آئے ہیں. ناٹ موونگ اراؤنڈ دا سن بٹ ود ایئر اراؤنڈ اٹ. واٹ ول بی دا ڈفرنس؟ اسپن کر رہی ہے. صرف موسم ہوں گے، گرمی سردی ہوگی. ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی اسپن کر رہی ہے صرف. کیا گرمی سردی ہوگی؟ کیا موسم ہوں گے؟ کہاں پہ کیا موسم ہوگا؟ اگر موسم ہوں گے تو کیا موسم نہیں ہوں گے؟ کیا دن رات نہیں ہوگی؟ سورج کی شعاعیں تو پیرالل آ رہی ہیں، سورج بہت دور ہے. دی ارتھ از اسپننگ اراؤنڈ اٹس ایکسس ناٹ موونگ اراؤنڈ دا سن ود ایئر اراؤنڈ اٹ. واٹ ول بی دا ڈفرنس؟ یہ ہم کر چکے. اب ہم یہ ایک اور تصویر، زیادہ میننگ فل تصویر آپ کے سامنے. یہ ٹلٹ جو ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ کس قسم کا ہے، کس طرح کا ہے، اور سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں اس کی طرف. اگر یہ ٹلٹ ایسے ہی رہے اور زمین اپنے محور کے گرد بھی نہ گھوم رہی ہو، تو کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے. اگر یہ ٹلٹ ایسے ہی رہے اور زمین کے گرد زمین سورج کے گرد چکر نہ لگا رہی ہو، تو کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی؟ اگر یہ ٹلٹ ایسے ہی رہے اور زمین اپنے گردی جو چکر لگا رہی ہے وہ بھی لگانا شروع کر دے، جس کی وجہ سے دن رات ہوتے ہیں، تو پھر کیا موسم ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے. اب ایک اور اہم سوال، ایک اور مائل سٹون، وہ جو ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اس پہ. سورج کو ہم نے اب اس سائڈ پہ کر دیا کسی وجہ سے. وجہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور ٹلٹ اب اس طرح سے نہیں ہے. اس ٹلٹ کی وجہ سے کون سے پارٹ، ابھی زمین دن رات کے جو چکر ہے اس میں نہیں ہے، اسی طرح ہی کھڑی ہوئی ہے. کہاں پہ گرمی کا موسم ہوگا اور کہاں پہ سردی کا موسم ہوگا؟ اب ہم اس کو اپنے محور کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں. اب دن رات بھی شروع ہو جائیں گے. کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ناظرین، اب تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اب میں نے یہ ایک بالکل نیا سینیریو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، ٹلٹ اسی طرح موجود ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹلٹ سے
وہ ایک جگہ فکسڈ ہے زمین، سورج کے سامنے ہے، سورج کے گرد نہیں گھوم رہی. یہ ایک بڑا ہی اسپیشل کیس ہے. سورج کے گرد نہیں گھوم رہی، اپنے محور کے گرد، ٹلٹڈ محور کے گرد گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن رات ہو رہے ہیں. کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی؟ پیچھے والے میں جائیں اور پیچھے والے میں جائیں، آگے چلیں، آگے چلیں، ان میں اور پیچھے والوں میں ایک زمین آسمان کا فرق. یہاں پر کس جگہ گرمی ہوگی اور کس جگہ سردی ہوگی، یا گرمی سردی ہوگی ہی نہیں، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. یہ ایک اور سینیریو، یہ 4 سینیریو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان 4 سینیریو کو اگر آپ اینالائز کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں صحیح جواب دے سکتے ہیں. ہم نے زمین کو اسٹیشنری کیا ہوا ہے، وہ صرف اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے دن رات ہو رہے ہیں. اگر محور پہ نہیں بھی گھمانا چاہتے تو دن رات نہیں ہوں گے اور تو فرق نہیں پڑے گا، موسم ہوں گے یا نہیں. میں دوبارہ سے ان 4 کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ والی سچویشن، دن رات یا دن رات نہیں، ڈزنٹ میٹر. کہاں پہ گرمی، کہاں پہ سردی اور کیوں؟ کہاں پہ گرمی، کہاں پہ سردی اور کیوں؟ دن رات اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے محور پہ گھما دیں، ورنہ نہ گھمائیں. کہاں پہ گرمی، کہاں پہ سردی، دن رات رکھیں یا نہ رکھیں. کہاں پہ گرمی، کہاں پہ سردی. ناظرین، یہ 4 چیزیں جو تھیں، ان کے بارے میں اگر آپ غور سے سوچیں، یہ میں نے آپ کو بائیسیکٹ کر کے یا ڈائیسیکٹ کر کے ایک پرابلم کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے اس کو اتنا آسان بنانے کی کوشش کی ہے، باقی ویریبلز کو کانسٹنٹ رکھتے ہوئے، کچھ ویریبلز کو چینج کرتے ہوئے. ٹلٹ کو ہم نے رکھا ہے، ہوا کو ہم نے رکھا ہے، اور زمین کو سورج کے گرد گھمایا نہیں ہے، لیکن سورج کے سامنے مختلف پوزیشنز پہ اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے، جب بھی یہ 4 پوزیشنز بنی. اور اب آپ دیکھیے، یہ وہی 4 پوزیشنز ہیں جن کو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. اب یہ 4 پوزیشنز ایک ہی سلائیڈ پر ہیں. اگر آپ نے جو پہلے 4 پوزیشنز ہم نے آپ کو دکھائی تھیں، اس میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ گرمی کہاں پہ ہوگی، سردی کہاں پہ ہوگی، وہ کون سا سینیریو ہوگا جہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی، اور جہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی وہاں پر ناظرین کیا ہوگا؟ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس موسم کو خزاں یا بہار کا موسم کہا جاتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں پہ گرمی ہے، کہاں پہ سردی ہے، اور کہاں پہ بہار ہے، اور کہاں پہ خزاں ہے. اور ہم دن رات تو اسپن کی وجہ سے ہو رہے تھے، وہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں اس سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 پوزیشنز جو ہیں، ان 4 پوزیشنز پر 4 مختلف سینیریوز ہو رہے ہوں گے. اور یہ 4 پوزیشنز کریٹ کیسے ہوں گی، یہ اس کا جواب اب آپ خود سے ہی دے سکتے ہیں. زمین ہم ایزیوم کر رہے ہیں، پہلے ہم نے ایزیوم کیا تھا زمین سورج کے گرد نہیں گھوم رہی. یہ 4 پوزیشن صرف اس صورت میں آ سکتی ہیں جب زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہوگی. یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تقریباً وہی تصویر ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھائی تھی. میں اپنی تصویر دکھا رہا ہوں اور یہ ایک انٹرنیٹ سے لی ہوئی تصویر دکھا رہا ہوں. انٹرنیٹ پہ لی ہوئی تصویر میں سیزنز کیوں ہوتے ہیں وہ ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک ہی تصویر سے، ایک دم سے یہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی. میں نے آپ سے کیا کیا ہے، ہم کس طرح سے ایک ایک کر کے ایک ویریبل کو یا 2 ویریبلز کو چینج کر کے اور کس طرح سے آہستہ آہستہ یہاں پہنچے ہیں، اور یہ کتنے جلدی یہاں پہنچ گئے. اسی وجہ سے
آپ کے سمجھنے اور سمجھانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگلے ماڈیول کا انتظار کیجیے۔